الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ تو ہماری الحمدللہ 27 آیات تک کمپلیٹ ہو چکا تھا لاسٹ ٹائم۔ آج ہم 28 آیت سے سٹارٹ لیں گے اپنا انشاءاللہ۔ اچھا 27 تک کچھ پرابلم تو نہیں ہے، کچھ بات ایسی تو نہیں ہے جو پوچھنے والی ہو؟ جب آپ لوگ یاد کر رہے تھے کچھ کنفیوژن تو نہیں آئی؟ کچھ میننگ میں، کچھ بات سمجھنے میں سب کچھ کلیئر ہے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں گی، جب آپ لوگ نیا لیسن یاد کرنے لگتے ہیں نا، ایک دفعہ پیچھے سے ریویژن کر لیا کریں اور کانسیپٹس کو کلیئر کر لیا کریں، بیکاز ہم جب تک پیچھے سے کلیئر نہیں ہوں گے نا، آگے بھی ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کسی بھی آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے کلیئرٹی بہت اچھے سے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی جو آیات ہیں بہت ہی مزے کی، بہت ہی امیزنگ آیات ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اچھے سے ان کو سمجھنا ہے، اور ان سے اپنی زندگی کے لیے ہم نے لیسن بھی لینے ہیں تاکہ ہم ان پہ بہترین طریقے سے عمل کر سکیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یتخذ، نہ بنائے، المؤمنون، مومن۔ اب یہاں سے بات جو شروع ہو رہی ہے وہ دوستی کا کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کو کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ دوستی کا کرائٹیریا ہم نے بھی انشاءاللہ آج سیکھنا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں بھی عمل میں لانا ہے۔ لا یتخذ، نہ بنائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک کام سے منع کر رہے ہیں، تو منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں لا، یعنی نہیں کرو تم سب یہ چیز۔ کیا نہیں کرو؟ المؤمنون، جو مومن ہے، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست نہ بنائے، مومن کافروں کو کیا؟ دوست نہ بنائے۔ اب یہاں پہ ورڈ دیکھیں، اولیاء آیا ہے۔ اولیاء ہوتا ہے ولی کے، ولی سے بنا ہے، ولی سنگولر ہوتا ہے، اولیاء اس کی جمع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ولی ایک ایسا دوست ہوتا ہے جس سے انسان کو قلبی محبت ہو جاتی ہے، یعنی دلی محبت۔ ایک تو ہوتا ہے سرسری سی محبت ہے نا، بس بات چیت، اٹھتے بیٹھتے بات کر لی کسی سے، ایسی دوستی ہوتی ہے۔ کچھ دوستی ہوتی ہے جو بڑی گہری ہو جاتی ہے، جیسے بیسٹ فرینڈس ہم جن کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ والی جو دوستی ہوتی ہے نا وہ ولی میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس انسان اس دوست کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور انسان اس کے ساتھ اپنے راز بھی شیئر کرنے لگ جاتا ہے، اور ہر طرح کی ضرورت میں پھر انسان اس کی طرف جاتا بھی ہے، اس سے بڑھتا بھی ہے، اپنے ڈسکس کرتا ہے، شیئرنگ کرتا ہے، اپنے سیکرٹس کی شیئرنگ کرتا ہے، اس کو ولی کہا جاتا ہے، یعنی قلبی دوست۔ ٹھیک ہے، تو ایسی جو قلبی دوستی ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں مومنوں کو کہ مومنوں دیکھو، جو قلبی دوستی ہے وہ کافروں سے نہیں کرنی تم لوگوں نے۔ سرسری تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، بات چیت ڈیفینیٹلی ان سے ہو سکتی ہے، اچھا سلوک ان سے کرنا بھی ہے، کرنا چاہیے بھی، لیکن جو دلی دوستی ہے اپنے رازوں تک شیئر کرنے کی، اپنی باتیں ان تک پہنچانے کی، یہ والی دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی مومنوں کی۔ من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، یعنی مومنوں کی دوستی مومنوں سے ہی ہو سکتی ہے، کافروں کے ساتھ یہ والی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہمارے پہ دیکھیں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ کن سے دوستی کرنی ہے اور کن سے نہیں کرنی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے کتنے گہرے تعلقات ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر جب وہ چھوڑتا ہے تو ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا، یا ہماری کوئی بات نہیں سنتا تو بھی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور جب ہمیں کوئی برا نقصان پہنچاتا ہے تو بھی کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی وارن کریں کہ دیکھو ان سے دوستی نہیں کرنا، کیونکہ یہ سنسیئرٹی میں اس لیول تک جا ہی نہیں سکتے مومنوں کی۔ اور یہ آج تو ہم اس کو اچھے سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اگر ہم صرف نیشنل نہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں، کنٹریز کے لیول پر بھی دیکھیں، تو جو کافر ہیں وہ کیسے مومنوں کو جو ہے وہ ہر طرف وقت نقصان پہنچانے کے چکر میں ہوتے، اور وہ کبھی دوستی کے لیول پہ آ ہی نہیں سکتے مسلمانوں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ، ایسا، یعنی جو کوئی یہ دو کام کرے گا میرے منع کرنے کے باوجود، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو نہیں ہے وہ اللہ سے، فی شیئن، کسی چیز میں، یعنی پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی یہ بات نہیں مانے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کانسیکوینسز بھی بتا دیے۔
الا مگر، لیکن ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن یہاں پہ بھی بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا مگر، ان یہ کہ تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرتے رہو۔ یعنی سم ٹائم جیسے آپ لوگ شروع میں دیکھتے ہیں مسلمان بہت کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کفار ان سے برا سلوک کر رہے تھے، ان کے اوپر ہر طرح کا ٹارچر کر رہے تھے، تو مسلمان ان کو رسپانس میں وہ سب نہیں کر رہے تھے، وہ بیئر کر رہے تھے، وہ برداشت کر رہے تھے، ہے نا۔ جب انسان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ان کا مقابلہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں ان سے جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھو، ان سے ملو جلو، ان سے اس حد تک رکھو کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ ظلم کرنے پہ نہ اتر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس حد تک ان سے تعلقات اچھے رکھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ہمیں دی ہے، صحیح ہے۔ بس اس حد تک لے سرسری تعلقات کہ جسے حالات ٹھیک رہیں، بس ان کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات ہم رکھ سکتے ہیں ان سے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمْ، اس میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، اور یحذرو ڈراتا ہے، کم تمہیں، تین چیزیں، یحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں، وہ کون؟ اللہ، اللہ۔ اچھا یہ حذرہ کے ورڈ کو دیکھیے گا، ورڈ کو دیکھیے گا، اس کا جو معنی ہوتا ہے نا، یہاں پہ جو معنی ہے یہ ڈرانے، اس کا معنی ویسے ڈرنا، خود سے ڈرنا بھی ہوتا ہے، محتاط رہنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جس طرح سے یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے یحذرو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو محتاط کرنا، کسی کو وارن کرنا، کسی کو خبردار کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی برا وقت آنے سے پہلے کسی کو خبردار کر دینا، اور کسی کے ساتھ برا ہونے سے پہلے اس کو خبردار کر دینا، محتاط کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہاں پہ محتاط کر رہے ہیں، ہمیں وارن کر رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نفسہ، اپنی ذات سے، یعنی دوسروں سے نہیں ڈرا رہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، یعنی آنکھیں کھول کے زندگی گزارو، اللہ سے تقوی کرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ سے جو چھپ کے بھی کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے چھپنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کا حساب بھی کون لینے والا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں اور طرف تو میرے ہی پلٹنا ہے نا تمہیں، تو جن کاموں سے میں منع کر رہا ہوں اگر تم سے باز نہیں آتے تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ ایک دن تو میرے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ انسان سے اچھے سے اس کا حساب لیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لیں، وہ برا وقت ہمارے پہ آئے، ہمیں خود سے ہی کانشیس لائف گزارنی ہے، خود سے ہی وہی زندگی گزارنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان سے ہمیں رک جانا ہے۔ تو اس آیت میں جو چیز ہمیں سب سے بڑی یاد رکھنی، نمبر 1 دوستی کا کرائٹیریا کیا ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھ کے کہہ رہے یحذرکم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، کانشیس لائف گزارنی، تقوی والی زندگی۔ وہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ تقوی والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیسے کیسے بینیفٹس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہی زندگی ہم نے بھی گزارنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل، کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما جو، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں ہے، فی میں، صدوری سینے، کم تمہارے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدو ہوتا ہے ظاہر کرنا، اعلانیہ کچھ کرنا، ٹھیک ہے، ہوتے اسے، تا شروع میں آیا تو اس کا معنی ہوتا ہے تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم چھپ کر کچھ کرو گے، اپنے سینوں میں کچھ باتیں چھپاؤ گے یا تم ظاہر کرو گے، جان رکھو اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے۔ تو پچھلی آیت سے اگر اس کا لنک ملائیں تو دوستیاں اگر چھپ کے ہوں گی، اگر کھلے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں، چھپی ہوں گی تو بھی اللہ جانتا ہے، کھلی ہوں گی تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سے کچھ چھپ ہی نہیں سکتا، چاہے ہم چھپ کے کریں چاہے ہم کھلم کھلا کریں، تو پھر ہمیں کتنا زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے، ہے نا۔ تو یہی والی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بی کانشیس ان یور لائف، آنکھیں کھول کے زندگی گزارو، اندھا دھند کسی کی پیروی نہ کرو، یا پھر صرف اور صرف دنیا کے مفادات کی خاطر، یا پھر صرف اور صرف دنیا کو اچھا بنانے کے لیے ایسی دوستیاں مت کرو۔
ایسے کام مت کرو جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا اس میں لیسن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے۔ السماواتی، ابھی آپ کی ٹیچر آپ کو پڑھا رہی تھی، السماواتی، آتی کی ساؤنڈ ہے، فیمیل ہے اور پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو آپ آسمانوں کریں گے، آسمان نہیں کریں گے، ہے نا؟ یہ ہے گرامر جو ہمیں بتاتی ہے کہ ورڈ کو کھول کے کہ یہاں پہ وہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا پھر وہ جمع ہے۔ تو آتی کی ساؤنڈ آپ سب کو بتا رہی ہوگی، ابھی آپ لوگوں کو کلک بھی ہوا ہوگا کہ یہ پہ جمع کی ساؤنڈ ہے نا؟ فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو نہ دلوں کے راز چھپے ہوئے ہیں، نہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے ہر چیز بالکل کھلی ہوئی ہے، بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ، اور اللہ، علی کلی، اوپر ہر شیء، چیز کے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ سم ٹائم ہم اپنے بچوں کو کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ رک نہیں رہے ہوتے، اور کبھی وہ چھپ کے بھی وہ کرے نا تو ہم کہتے ہیں مجھے پتہ تو چل ہی گیا تھا تم نے وہ کیا ہے، اور تمہیں لگا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے کیا ہے۔ بچے کہتے ہیں مما آپ کو کیسے پتہ چلا، میں نے تو آپ کے سامنے نہیں کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، یعنی میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ تو ایک ماں ہے جو بچے کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو جان جاتی ہے، تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، تو کیا وہ ہمیں نہیں جانے گا؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے دل میں ہمارے باہر کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں بھی کتنی زیادہ جو ہے وہ الرٹ ہو کے زندگی گزارنی ہے نا؟ ہر چیز وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور ایک نہ ایک دن تو پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے دیکھیں اور بھی بہت امپورٹنٹ لیسن، اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ آیت نمبر 30 میں دیکھتے ہیں، یوم، جس دن، تجدو، پا لے گا، کلو، ہر، نفس، نفس، ما، جو، عملت، اس نے عمل کیا، جس دن پالے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی قیامت کا دن ہوگا، ہے نا؟ من خیرن، نیکی میں سے، مخدرا، حاضر کیا ہوا، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جس نے جو نیکی کی ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ہے، چاہے وہ بڑی ہے، چاہے اس نے کھلی کی تھی، چاہے اس نے چھپے کی تھی، وہ نیکی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اسے حاضر کر دیں گے، نامہ اعمال میں وہ موجود ہوگی، ہمیں ہمارے سامنے دکھا دی جائے گی۔ اور اسی طرح وما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا، من سوء، برائی میں سے، تب وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ چاہے کوئی نیکی کی ہے ہم نے، چاہے کوئی برائی کی ہے ہم نے۔ اب ہم یہاں پہ برائیاں کرتے ہیں، موسٹلی چھپ کے بھی کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہم وہ کچھ نہیں ہوتے جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم کسی کے لیے جو بات کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم منہ پہ وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، پیچھے کسی کو دوسرے کی نظر پہ گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم، کسی کی بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کے پیچھے ہم، یا پھر کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بڑی چالاک ہوں، میں نے تو بڑا ہی ایکٹیو یہ کام کیا ہے جو دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے تو یہ کام کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھو اس کے کانسیکوینسز کتنے اچھے نکلے ہیں کہ میرا تو یہ کام ہو گیا اور اس کا کام خراب ہو گیا۔ یہاں تو ہماری چالاکیاں چل سکتی ہیں، یہاں تو ہم دوسروں سے چھپ سکتے ہیں، بٹ ڈے آف ججمنٹ، جب نامہ اعمال، جب بک آف ڈیڈ ہمارے سامنے آ جائے گی، کھول کے دکھا دی جائے گی، تو اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، اس میں لکھی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا اس دن؟ اللہ تعالیٰ سے چھپ سکیں گے، یا چاہیں گے کہ ہم لوگ یہ بک ہمیں نہ ملے تو ایسا ہوگا کہ ہم سے لے لی جائے وہ بک واپس؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو سورۃ الکہف میں بھی بڑے اچھے سے ہم نے کہا تھا کہ ہم انسان اس دن حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسی بک ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں چھٹا ہوا، ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز اس کے اندر درج ہوئے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس دن انسان کی حسرت کیا ہوگی؟ انسان کہے گا تودو، وہ چاہے گا، لو، کاش، کاش کرے گا وہ اس دن، انا، بے شک، بینہا، درمیان اس کے، یعنی انسان کے درمیان، و بینہو، اور اس کے اعمال کے درمیان، امدم بعیدا، فاصلہ ہوتا دور کا۔ اس دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان
دور کا فاصلہ ہو جائے، یعنی اس کو اپنا نام اعمال نظر ہی نہ آئے، وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، اس سے بھاگے گا، حالانکہ اس وقت یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اس نامہ اعمال کو آج ہم خود تیار کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انسان ہے، ہم غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول ہم سے بھی ہو جاتی ہے، بٹ اس بھول کے اوپر ڈٹ نہیں جانا۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو اور بعد میں ریئلائزیشن ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے، توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اگلی دفعہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ برائی دوبارہ نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی کہ اللہ تعالیٰ میں یہ برائی دوبارہ نہ کروں۔ اور اسپیشلی ایک خواتین کے ناطے جو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، تو ہمارے ہاں جو فیملی پالیٹکس ہوتی ہے نا، اس میں ہم لوگ بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ برے لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ ابھی تو میں 2 منٹ کے لیے کسی کی نظر میں اچھا بن جاؤں گی اگر میں نے کسی کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیا کسی کے سامنے، بٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ سامنے میرے آ جائے گا، جس کی میں نے برائی کی ہوگی وہ بھی اسی وقت وہاں موجود ہوگا، اور جس کے ساتھ میں نے جو اچھا کیا ہوگا وہ بھی اس وقت موجود ہوگا۔ تو پھر کیا حال ہوگا اس وقت ہمارا، کیسے ہماری سچویشن ہوگی؟ تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس ڈے آف ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے، کانشیس لائف گزارنی ہے۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ، اپنی ذات سے۔ دوسری دفعہ یہ بات رپیٹ ہو رہی ہے، اس سے اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفسہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے، کہ مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو، میرے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارو، تو پھر آٹومیٹکلی تم لوگ سیدھے رہو گے، تقوی والی زندگی گزارو گے تو اچھی زندگی گزر جائے گی، اور بالآخر انجام بھی کیا ہوگا؟ بالخیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کا ہم نے وہاں حساب دینا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ رؤوف بالعباد، بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں، ہو جاتی ہیں انسان سے غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنا ہے ہمیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے ہم نے۔ ایک دفعہ جب اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چل پڑے، قرآن کو تھام لیا، تو بس اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک صورت مکمل ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ابھی اور آگے بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ جیسے ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ آل عمران شروع ہو گئی، اب دیکھیے ابھی سورہ آل عمران پڑھ کے یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ پڑھنا بھی کتنا ضروری ہے، صرف سورۃ البقرہ ہی کافی نہیں، اس میں بھی اتنے پیارے پیارے لیسنز، اتنے امپورٹنٹ لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے بعد جو اتنی صورتیں پڑھی ہوئی ہیں، اتنا بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس کو بھی تو اپنے لیے جو ہے وہ ایکسپلور کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 1-2 صورتیں نہیں، 114 سوراز، جتنی سورت ہیں ان سب کو اپنے لیے لینا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ٹاپک چینج ہو رہا ہے، یہاں تک یہ ٹاپک تھا ایک، اور اب جو ہے وہ بہت ہی پیارا اگلا ٹاپک ہے اور ہمارے لیے سیکھنے کی بہت پیاری بات، آیت نمبر 31 سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، لوگوں سے، ان، اگر، کن تم، ہو تم، تحبونا، تم محبت کرتے، اللہ، اللہ سے، اے نبی ان لوگوں سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، تو پیروی کرو میری، فا تو، اتبعو پیروی کرو، نی میری، تو پیروی کرو میری۔ اب دیکھیں اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے فاتبعونی، تو پیروی کرو میری، یعنی یہاں میری کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو ہمیں کیا ملے گا؟ یحببکم، محبت کرے گا تم سے اللہ، اللہ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو۔ اب ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اب جب ہم اللہ سے محبت کرتے تو ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود بتا دیا اگر تم لوگوں کو میری محبت چاہیے، اگر تم لوگوں کو اللہ کی محبت چاہیے تو ایک کام کرو۔ کیا کام کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو،
اس ورڈ کو انڈر لائن کریں، بلکہ اس پوری آیت کو انڈر لائن کریں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ محبت کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ یہ محبت جو دنیا میں بھی ہم کسی سے کرتے ہیں، وہ محبتیں بھی امتحان لیتی ہیں، تو کیا اللہ کی محبت امتحان نہیں لے گی؟ وہ بھی ڈیفینیٹ لے گی۔ تو اللہ کی محبت کا امتحان کیا ہے؟ اس کے نبی کی اتباع کرو، اس کے نبی کی پیروی کرو، پھر ملے گی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحببکم اللہ، تو محبت کرے گا تم سے اللہ۔ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو اللہ سے محبت ہے، بٹ اب ہمیں اللہ کی محبت چاہیے۔ اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے، وہ کنڈیشن کیا ہے کہ ہمیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، تو ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اور صرف اللہ کی محبت ہی نہیں ملے گی، اور بھی بونس ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کے۔ اس سے بڑا انسینٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں نا، تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، تو وہ بھی مل جائے گی ہمیں انشاءاللہ۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کے نبی کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ، اور اللہ غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں تو یہ کام جب کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، وہ ضرور ہم پہ رحم کریں گے، ہے نا۔ تو اب یہ کنڈیشن سمجھ میں آئی ہوپ آپ کو آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے آپ لوگ سٹارٹ ہو رہا تھا قل، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، یہاں پہ بھی وہی ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی ان لوگوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ وہ اطاعت کریں اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ منہ پھیر جائیں، یعنی لوگ اگر پھر منہ پھیر جائیں اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تو محبت نہیں کرتا کافروں سے، اللہ تو محبت نہیں کرتا کن سے؟ انکار کرنے والوں سے۔ تو یہ ہے دو آیات جو اس میں ہمیں جو ہے کچھ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ استعمال ہوا تھا اتباع کرو میرے نبی کی، یہاں پہ استعمال ہوا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب ہم یہ دونوں کام تبھی کر پائیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ اتباع کیا ہوتی ہے اور اطاعت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے کریں۔ اگر ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو ہم کیسے کریں، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو ہم کیسے کریں۔ اور دیکھیں ایک پوائنٹ نوٹ کریں، اطاعت کا جب لفظ آیا نا تو اللہ اور رسول دونوں کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ کی اور رسول دونوں کی اطاعت ہوگی۔ لیکن جب اتباع کی بات آئی ہے تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے، اتباع کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی آپ لوگ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سمجھیں آپ لوگ اتباع کیا ہوتی ہے۔ اتباع کی ڈیفینیشن لکھیے اپنے پاس، اس کا معنی مفہوم لکھیے کہ ہوتا ہے، اتباع ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا اس کی محبت میں، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی محبت میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا جو وہ کرتا ہے۔ اس میں اس انسان کا آرڈر نہیں ہوتا، اس میں اس شخصیت کا آرڈر نہیں ہوتا کہ یہ کام تم کرو، نہیں، بلکہ ہم آرڈر کے بغیر، ہم حکم کے بغیر اس کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اس کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اتباع، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے حکم کا انتظار کیے بغیر صرف اور صرف اس کی محبت میں، اس کی ہر بات ماننا اور اسی کی طرح ہر کام کو کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اس کی محبت میں، یہ ہوتا ہے اتباع۔ اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کی، یعنی ہمیں کسی نے کوئی حکم دیا، اب ہمیں اس حکم کو ماننا ہے، تو وہ ہم اس کی کیا کریں گے؟ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم نے حکم کو مانا تو ہم نے اس کی اطاعت کی۔ یہاں حکم نہیں ہوتا ہے اتباع میں، حکم کے بغیر ہم کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتباع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں گے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ کے رسول نے بتایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نماز فرض ہے ادا کرو اور زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو۔ ہم نے یہ سارے آرڈرز کو ماننا ہے، ہم نے ان سارے آرڈرز کو جوں کا توں کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان میں کوئی کمی ہم نہیں کر سکتے، نہ کوئی زیادتی ہم کر سکتے، جیسے کہا گیا ویسے کرنا ہے ہم نے، یہ ہے اطاعت،
اور یہ اطاعت ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کے تھرو ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اطاعت ہوگی دونوں کی، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب اتباع ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. یہ ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی جیسی زندگی وہ انسان گزارا ہے ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں نبی کی سنتوں کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی خوشی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر نہیں دیا جیسے میں سوتا ہوں ویسے سو، جیسا میں کھاتا ہوں ویسے کھاؤ، جیسے میں دعائیں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، جیسے میں جو ہے کوئی کام کرتا ہوں تم بھی کرو. نو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرڈرز نہیں دیے، یہ ہم نے ان کی اپنی خوشی سے ان کی محبت میں یہ سارے کام کرنے ہیں. تو یہ ہوتی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اپنی خوشی سے ہم یہ اتباع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فار ایگزامپل، وہ سوتے تھے تو کیسے سوتے تھے؟ دائیں سائڈ پہ سوتے تھے، اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوتے تھے، دعا پڑھ کے سوتے تھے. واش روم جاتے تھے دعا پڑھ کے جاتے، گھر سے باہر نکلتے دعا پڑھ کے نکلتے، ہے نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ سب ہم جب کر رہے ہوں گے تو نبی کی محبت میں کر رہے ہوں گے اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے. تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا ڈفرینس بٹوین اطاعت اینڈ اتباع. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. ابھی ہم تھوڑا سا اس کے لیسن کو آگے کنٹینیو کریں گے، ہماری آیات آج کی کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے جو چاہنے والے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. اور کوئی نبی کے پیچھے تبھی چل پائے گا جب اس کو نبی کی سنتوں کا علم ہوگا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم سنتوں کے بارے میں علم حاصل کریں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اس کو جانیں، دیکھیں ہماری نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے. صحابہ کے بارے میں جانیں، صحابیات کے بارے میں جانیں، کیونکہ وہ وہی کرتے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور وہ تو اس حد تک پیروی کرتے تھے اگر کوئی صحابی کبھی دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرٹ کا بٹن کھلا ہوا ہے تو وہ بھی کھول لیتا، اور یہ دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تو وہ بھی وہ کھاتا. یعنی اس حد تک صحابہ نبی کی پیروی کرتے تھے. تو ایسے ہی نہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ملی، نبی کے اتباع میں وہ اس حد تک بڑھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پوری حد تک کوشش کریں. پہلے تو سیکھیں، پہلے تو علم لیں، اپنے بچوں کو اس سے جوڑیں، سیرہ سے جوڑیں اپنے بچوں کو، تاکہ ہم بھی ویسی زندگی گزار سکیں. تو یہ تو ہے اتباع اور اطاعت میں ڈفرینس. اب آگے آتے ہیں 33 آیت میں تھوڑا سا ٹاپک ڈفرینٹ ہو رہا ہے. اب یہاں سے ایک نیا جو ہے وہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک نیا ٹاپک لے کر آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، چن لیا، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. اللہ تعالیٰ اپنے یہاں پہ برگزیدہ بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اپنے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں پر چن لیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان میں کون شامل ہے؟ حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت آل ابراہیم ہے. آل ابراہیم میں پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل آ جاتی ہے. اور اسی طرح آل عمران ہے. یہ جو آل عمران ہے نا، اسی پہ اس سورت کو جو ہے وہ ٹاپک آتے ہیں. جیسے ہم نے کہا سورہ آل عمران، عمران کی اولاد ہے نا، تو یہ والی آگے یہی واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ آل عمران میں کون کون ہیں اور وہ کس طرح سے ہم نے ان کے بارے میں جاننا ہے. ذریتم بعدھا، اولاد ہیں بعض ان کے، من بعد بعض کی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام شامل ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں آل ابراہیم شامل ہیں، ان کے آگے آل عمران ہیں. تو یعنی بعض کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، آگے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد چلتی ہے. تو یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، کہیں اور سے نہیں ہیں، ادھر ادھر سے نہیں ہیں. جیسے ہمارے دوسرے کانسیپٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کہاں سے سٹارٹ ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں ہی کی اولاد میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. آگے دیکھیں، آگے عمران جو آل عمران ہے ان کے آگے ذکر شروع ہو رہا ہے. اور کیا ہے؟ اذ، جب، قالت، کہنے لگی، امرأتو، بیوی، اذ، جب، قالت امرأتو، کہنے لگی بیوی، عمران کی، جب عمران کی بیوی کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظر کیا میں نے،
لکا تیرے لیے، ما جو، فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، فی میں، بطنی میرے پیٹ میں، محررن آزاد، فتقبل پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بچہ مجھے ہونے والا ہے وہ میں تیرے لیے اس کو کیا کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں، اس کو صرف تیرے دین کے لیے میں آزاد کر دوں گی، بس تو مجھ سے اس کو قبول کر لے۔ یعنی انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے۔ یعنی جیسے ہم اگر کہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو داعی بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا کام کرنے والا بنا دے، یہ قرآن سیکھے، سکھانے والا بنے، اسی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بچہ ہے اس کو میں تیرے لیے آزاد، یعنی تیرے دین کے لیے آزاد کرتی ہوں، یہ تیری خدمت کرے گا، تیرے دین کی خدمت کرے گا، بس تم مجھ سے قبول کر لے۔ صحیح ہے، کتنی پیاری انہوں نے دعا کی ہے۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع العلیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے کہ جو میری اولاد ہونے والی ہے یہ کون ہے، کیسی ہے، کیا ہے، بس تو مجھ سے اسے قبول کر لے اور میری دعا کو بھی تو سن لے، کیونکہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، فلما پھر جب، ودعتھا اس نے جنم دیا اسے، ودعت ہوتے جنم دینا، ہاں اسے، جب اس نے جنم دیا اسے، قالت وہ کہنے لگی، یعنی عمران کی بیوی کہنے لگی، جو آگے جد کا ذکر ہے، جب انہوں نے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، ودعتھا جنم دیا ہے میں نے اسے، انسا لڑکی، یعنی میں نے تو جو بچہ پیدا کیا ہے، جو مجھے بچہ تو نے دیا ہے وہ تو لڑکی ہے۔ اور کیونکہ ان کے خیال میں تھا کہ لڑکا ہوگا تو لڑکے ڈیفینیٹلی ایسا کام کرتے، دین کا کام آگے پہنچانے کے لیے، ہے نا، جیسا لڑکا کر سکتے ویسے لڑکی تو ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا وہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو لڑکی کو، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو کیا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ۔ یہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کرنے کا طریقہ۔ تو ہم بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کرنی چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، کہ اللہ کو نہیں ہمارے حالات پتہ، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، پھر بھی شیئر کریں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ایسے ہو رہا ہے، مجھے یہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہوتے ہیں اپنے بندوں کی، ہے نا، اور اللہ کو اچھا بھی لگتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ کیا کرے، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما وضعت اسے جو اس نے جنم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے اسے جو جنم دیا، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہے لڑکا، کل انسا لڑکی کی طرح، ڈیفینیٹلی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ اور پھر آگے وہ کیا بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں وَإِنِّي اور بے شک میں نے، سمیتُہا میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم علیہ السلام، کتنا پیارا نام ہے نا، سویٹ نیم۔ وہ کہتی ہیں یہ جو لڑکی میرے ہاں ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ، میں نے ان کا نام رکھا ہے مریم۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، اب دیکھیں انہیں کتنی فکر ہے اپنی اولاد کی کہ میرے ہاں جو بیٹی ہوئی ہے اب اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، کیونکہ جب شیطان ہوتا ہے وہ بچوں کو اچکتا ہے، بچوں کو جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، اور اسپیشلی دین پہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہے شیطان مردود سے۔ اور وہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتی ہیں، کہتی ہیں دعا کرتی ہیں، انی بے شک میں، اعیذھا میں پناہ میں دیتی ہوں اسے کسے، مریم علیہ السلام کو، بیکا تیری، اے اللہ میں اسے مریم علیہ السلام کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور صرف اسے ہی نہیں، وذریتہا اس کی اولاد کو بھی، یعنی اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے بلکہ اس کی آگے اولاد کی بھی فکر ہے۔ کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی آگے کی سوچ ہے نا، نہ صرف اپنی بیٹی کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے بلکہ آگے بیٹی کی ہونے والی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، تیری اور اس کی اولاد کو بھی، کس سے، من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت میں دیتی ہوں اپنی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو، کس سے، شیطان مردود سے۔ یہ دعا ہمیں سب کو یاد ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہے۔ اسی طرح انی اعیذھا، اب یہاں پہ ہا آیا ہے، ہا لفظ جو آتا ہے نا ایک لڑکی کے لیے آتا ہے، یہ آپ گرامر میں پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے ہا، ایک ہوتا ہے ہو ہوتا ہے لڑکے کے لیے، ہا ہوتا ہے ہو ہوتا ہے لڑکے کے لیے، اور ہا ہوتا ہے لڑکی کے لیے، یعنی گرلز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس لڑکی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو مریم تھی نا، اگر لڑکا ہوگا تو یہاں پہ اعیذھو میں پناہ میں دیتی ہوں اس لڑکے کو اور اس کی اولاد کو، ٹھیک ہے، وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، بٹ ابھی آپ لوگ اس سیغہ کو یاد رکھیں، اعیذھا بیکا وذریتہا، جب گرامر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح سے ایسی دعائیں
انگلش سوری اس میں عربک میں نہ صحیح، عربک میں ہم نہیں کر سکتے، ہم لوگ اردو میں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے تو دعائیں مانگنی ہے نا، جس زبان میں بھی مانگے. ہم اردو میں اللہ تعالیٰ کو کی بنا میں دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو. تو یہ کتنی پیاری دعا انہوں نے اپنی بچوں کے لیے مانگی. اور دیکھیں ہم نے بھی اپنے بچوں نہیں، بچوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے ہمیں. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، فَتَقَبَّلَهَا، تو قبول کر لیا اسے، ربها، اس کے رب نے، بِقبول، قبول کرنا، حسن، اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے اسے قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اس کی کس کی، مریم علیہ السلام کی، نباتن حسنا، بہت اچھی پرورش. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اس کو وقف کر دیا تھا، اس کی نظر مانی تھی، تو انہوں نے لڑکی کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پھر خوب بہترین پرورش کی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کی کفالت میں دے دیا، وَكَفَّلَهَا، اور کفیل بنایا اس کا، زکریا علیہ السلام کو، یعنی ان کا گارڈین بنا دیا، ان کا ٹیک کیئر کرنے والا بنا دیا. کس کو، زکریا علیہ السلام کو. اب حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہوتی ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ حجرے میں چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ وقف ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گی. تو اس طرح سے حضرت زکریا صرف ان کی کفالت کریں گے، اور وہ کہاں رہیں گی، وہ محراب میں رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول رہیں گی. جب کبھی داخل ہوتا علیہ، اس پر کس پر، حضرت مریم پر، زکریا المحراب، محراب میں. جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں حضرت مریم کے پاس آتے تو وہ کیا دیکھتے وہاں پہ، وجدہ، وہ پاتا، اندہا، اس کے پاس، رزقن، کوئی رزق. یعنی جب بھی وہ ان کے پاس آتے تو وہ دیکھتے اس کے پاس تو کوئی نہ کوئی رزق پڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اچھی چیز پڑی ہوئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یا رزق کو آپ کھانے پینے کی چیزیں نہیں، فی الحال اس کے معنی ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، مختلف کانسیپٹس ہیں اس کے بارے میں، لیکن ہم لوگ فی الحال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان کے پاس موجود ہوتا تھا. تو حضرت زکریا کو جب بڑی حیرت ہوتی تھی یہ دیکھ کے، وہ کہتے قولا، وہ کہتے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس، یعنی یہ تیرے پاس رزق کہاں سے آتا ہے. قالت، وہ کہتی، ہوا، وہ، من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں رزق انسان کو. ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ ہے جو رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یعنی رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جسے چاہیں دے سکتے ہیں، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس پہ ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے، رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بس کرنی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتے ہیں. کبھی کمی ہوتی ہے تو کبھی زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت مریم کے پاس بھی کہاں سے رزق آتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آتا تھا. تو حضرت زکریا کو بڑی حیرت ہوتی تھی، اور وہ بڑے سرپرائز ہوتے تھے، اور بڑے ان کو جو ہے وہ اس وقت وہ ان کو ہوتا تھا کہ یہ کیسے ان کے پاس ایسا رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور بن موسم کے بھی کہتے پھل ہوتے تھے. تو حضرت زکریا نے ایک دن کیا کیا، ہنالیکا، اسی جگہ، اسی وقت، ہنالیکا کے ورڈ کو غور کیجیے گا، اس کو انڈر لائن کیجیے گا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت مریم کے پاس دیکھی، اسی وقت، اسی جگہ کیا کیا انہوں نے، دعا مانگی. زکریا نے ربہ ہو، اپنے رب سے. انہوں نے بھی یہ معجزہ دیکھ کے یا یہ چیزیں دیکھ کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اچھی لگے تو اس کی بجائے کہ ہم اس کے لیے حسد کریں، ہمیں اس کے لیے جو دل میں کچھ برا فیل ہو، ہمیں اپنے لیے اس وقت دعا کر لینی چاہیے. یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے نا، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، یہ چیز مجھے بھی دے دے، یہ چیز تو میرے لیے بھی آسان کر دے، اس کو میرے لیے بھی خیر بنا دے. تو انسان بجائے اس کی کہ دوسری کے نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ برا فیل کرے اپنے دل میں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو یہی حضرت زکریا نے بھی کیا. انہوں نے ان کی نعمتوں کو دیکھ کے فوراً اپنے رب سے دعا کی. ان کو کیا چاہیے تھا، ان کو اولاد چاہیے تھی، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہی مانگا جو ان کو چاہیے تھا. قولا، کہا، یعنی حضرت زکریا نے کہا، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے. اب یہ من لدن کا بھی غور کیجئے گا، پہلے بھی بہت دفعہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، خاص اپنے پاس سے. ربی حبلی من لدن کا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا کر مجھے کیا، ذریتن، اولاد، طیبتن، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد مجھے عطا کر اپنے پاس سے. تو یہ ہے بہت پیاری دعا اولاد کے لیے جو ہمیں بھی کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد مانگیں، جیسے انہوں نے بھی مانگی پاکیزہ اولاد. ربی حبلی من لدن کا ذریتن طیبتن،
انک سمیع الدعاء، بے شک تو تو خوب سننے والا ہے دعا کا. کتنی پیاری دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، اور یہ دعا ہماری بھی روٹین میں شامل ہونی چاہیے. اس کو اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیجیے آپ لوگ. کیا ہے یہ دعا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ کہاں کہاں جاتے ہیں اولاد کے لیے، اور کیا کیا کرتے ہیں اولاد کے لیے. اور حضرت زکریا نے کیا کیا، حالانکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے جس وقت انہوں نے یہ دعا کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دعا سنی، اور معجزاً اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. پھر آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے سنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا یا بیٹی دی، اور پھر آگے کیا پروسیس ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دیکھیں گے. آیت نمبر 39 سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے. آج کی ہماری آیات یہیں تک ہیں. جزاکم اللہ خیر ایوری ون. اب اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہینڈ رائز کر کے پوچھ لیجئے، ادروائز ہم لوگ اپنی کلاس یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سب کچھ کلیئر ہے الحمدللہ. جی تہمینہ کا ہینڈ ریز ہوا. الحمدللہ. تہمینہ آپ انمیوٹ کیجیے گا پلیز. السلام علیکم باجی. الحمدللہ. وعلیکم السلام. باجی مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ ریکارڈنگ کیسے مل سکتی ہے ہمیں، جو لیسن ہے جیسے گرامر کی سمجھ نہیں آتی تو اچھا، پھر گرامر کی؟ جی گرامر کی سمجھ نہیں آتی نا ایک بار سے، تو پھر ریکارڈنگ ہاں صحیح، گرامر کی ایکچولی ریکارڈنگ اویلیبل نہیں ہے تہمینہ. اس کے لیے آپ جو ہے نا، کوئی کنفیوژن جب ہوتی ہے نا تو آپ اپنی جی ٹیچر کو میسج کر سکتے ہیں. صحیح ہے، تو ان جی سے پوچھ باجی. سکتے ہیں کہ یہ چیز میں کر رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو کیا مجھے آپ سمجھا دیں یا مجھے بتا دیں. تو وہ جب آپ کا میسج کا دیکھیں گے انشاءاللہ، جب وہ فری ہوں گی تو وہ آپ کو ضرور رپلائی کر دیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی باجی. جی باجی جزاک چلیے اللہ خیر. جزاک اللہ خیر بھیا کی. جی رضوانہ آپ بھی انمیوٹ کیجیے گا پلیز. ہاں السلام علیکم وعلیکم جی. السلام. ایک دعا یہ والی بھی یہ دعا ہو جائے گی نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جو رضوانہ مطلب تو دوبارہ بولیے گا پلیز. ایک دعا تو وہ ہو گئی نا جو ذریت کی ہو گئی، اور ایک رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ یہ ہو گئی، اور ایک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ بھی دعا ہو گئی. اچھا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. یہ دعا اچھا ہے، یہ اوپر دیکھیے آپ لوگ آیت نمبر 36 میں ہے، ہاں جی اعیذھا بک و جی ذریتھا، میں پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، ہاں جی، شیطان سے یہ تو جو میں نے مردود لکھا ہے. ہے نا. یہ والی بھی لکھی ہے، اور یہ رب ہاں حبلی من لدنک ہاں، بس یہ دو دعائیں آ رہی ہیں آج کی لیسن میں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ویسے یہ کسی والی بھی پڑھتے ہاں ہیں نا، جیسے بعض اوقات میں نے کہیں دیکھا ہے کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. نہیں، تو ہم دعا کے طور پر اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی چیز ہے. ان اللہ یرزق من یشاء، یہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس بغیر لانے، اللہ حساب. تعالیٰ پہ وہ جی لانے کے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروانا بہت ہی اچھی بات ہے اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں اپنے لیے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب. ٹھیک ہے جی رضوانہ. جی جی جی. میں اپنا جزاک اللہ. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ ہوم ورک جو ہے آپ نے دیا ہے گرامر کا، تو یہ جی جی اس میں آ جائے گا ہوم جی جی ورک؟ یاسمین آپ کو بھجوا دیں گے انشاءاللہ، گروپ پہ آئے گا آپ کے اچھا جی، ہوم ورک. ٹھیک تھینک ہے، یو تھینک یو جی، ٹھیک شکریہ، ہے، اللہ ویری حافظ. گڈ، جزاک اللہ. جی شازیہ آپ بھی پلیز انمیوٹ کیجیے. تہمینہ آپ بھی کر لیں جو پوچھنا، جلدی باجی سے مجھے ٹائم. یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے اس میں سماواتی اس میں بتایا تھا کہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے جمع کا صیغہ ہے یا مذکر مؤنث، تو باجی یہ کس میں آئے گی سماواتی؟ اس میں ظاہر وہ مؤنث میں پڑھا ہے، تو یہ کس مؤنث میں میں آئے گا. جی جی بالکل مؤنث ہے مؤنث میں ہی یہ. آئے گا؟ ہاں بالکل مؤنث میں. آتی کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا، آتی یا آتین یا آتن یا آتو، جو بھی ہے، سنگل حرکت بھی ہو سکتی ہے، ڈبل حرکت بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ہے نا، یہ ساؤنڈ شو کرتی ہے، یہ آواز شو کرتی ہے، یہ فیمیل یعنی مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ باجی، بہت وہی ہے کہ ٹھیک ہے. زیادہ تر کوشچن گرامر کے ہیں. اچھا جی، عروج حبیب آپ بھی انمیوٹ کیجیے گا. اس کا مطلب آپ لوگوں کو گرامر بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی عروج آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے گا، جس نے کچھ پوچھنا ہے. ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے. سمیرہ آپ کچھ السلام کرنا علیکم. جی وعلیکم السلام.